چاہے تو کسی رات کو فضیلت سے نواز دے. اگر دنیا کے اندر کوئی شخص 83 سال 4 مہینے عبادت میں گزارے، اس کے مقابلے میں ایک خوش نصیب ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں عبادت کرے تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے اسے اجر ملے. وہ چاہے تو کسی مخلوق میں سے کسی انسان کو فضیلت سے نواز دے. انبیاء کی تو شان ہی کیا ہے، لیکن اگر ایک صحابی ایک مٹھی بھر کے جو اللہ کی راہ میں دے دے، اس کے مقابلے میں احد پہاڑ جتنا ہے، اتنا کچھ سونا بھی خرچ کرے اللہ کی راہ میں، وہ ایک مٹھی بھر جو کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ چاہے تو کسی وقت اور دن کو فضیلت سے نواز دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 چیزوں کی قسم اٹھائی، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یہ دونوں چیزیں کتنی عظیم ہیں کہ اللہ ذو جلال نے ان کی قسم اٹھائی. کیوں قسم اٹھائی؟ کیونکہ فجر کی نماز با جماعت پڑھنا اتنا عظیم کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا. اس لیے فجر کی قسم اٹھائی کہ فجر اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو نتیجتاً فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین سے آئے ہیں. اے اللہ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھے، جب ہم آئے ہیں تو تب بھی وہ نماز میں تھے. تو رب تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں تم گواہ رہنا، یہ جتنے نمازی تھے میں نے ان سب کو معاف کیا. اس لیے فجر کی قسم اٹھائی ہے. فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ ہیں تو 2 رکعتیں لیکن اتنی عظیم ہیں فجر سے پہلے 2 سنتیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر اس کو بیچ دیا جائے تو ان 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے بھی یہ قسم اٹھائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اندھیرے میں چل کے مسجد میں آ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، اس کو خوشخبری سنا دو قیامت کے لیے تیرے لیے جنت کی روشنیاں ہی روشنی. اس لیے بھی قسم اٹھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وقبل غروبها. جس خوش نصیب کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور عصر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، یہ شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے. رات کی تاریکی میں 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا تھا. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں؟ فرمایا چاند دیکھ رہے لا تضامون فی رؤیتہ، کوئی رکاوٹ ہے کہ تمہیں چاند نظر نہیں آ رہا؟ کوئی رکاوٹ نہیں. فرمایا قیامت کے دن اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. کام کیا ہے؟ صبح کی نماز باجماعت کو ترک نہ کرنا اور عصر کی نماز کو باجماعت ترک نہ کرنا. تمہیں اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اپنے دیدار سے ہمکنار کریں گے. اور شاید کہ کسی نے یہ حدیث سنی ہو، جنت کی ساری نعمتوں کو جنتی بھول جائیں گے جب اللہ کا دیدار ہو. اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهک الکریم. اللہ ذو الجلال ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. دوسری قسم اللہ ذو الجلال نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی. سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر. جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین دن یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. آپ سوچتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کی راتیں جو آخری 10 ہیں وہ تو بڑی فضیلت والی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث. تو انہوں نے جواب کیا دیا، راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 راتیں افضل ہیں، دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن افضل. یہ وہی 10 دن ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے الفاظ بولے. سارا سال کوئی نیکی کرتا ہے، ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی نہ ان کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے وہ عمل، نہ اللہ جلال کے ہاں جو محبوب عمل ہے اس کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے، نہ ہی اتنا پاکیزہ عمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اجر کے اعتبار سے اس تک پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں میں ایک ایسا مبارک دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں. میدان عرفات میں قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کی روحوں کو بکھیر دیا تھا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اپنی ربوبیت کا جو وعدہ لیا اللہ جلال نے وہ انہی 10 دنوں میں لیا تھا. الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلی. یہ دن اتنے عظیم ہیں، انسان تو اپنے معمولی گناہوں کی توبہ کرتا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے یکفر السنة الماضیہ والباقیہ. اگر آپ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیں تو 2 سال کے گناہوں کو اللہ ذو الجلال معاف کر دے. تاجر تو اپنی تجارت کا اعتبار کرتے ہیں، اگر کوئی روزہ رکھ لے 30 سے 40 سال اس کی عمر ہے اور پھر 15 سے 20 لوگوں کو افطاری کروا دے
من فطر صائما فله مثل اجر صائم. تو جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، افطاری کروانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے. اس کی زندگی میں صاف ہوگی. یہ جلیل القدر ایام، ان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ کثرت سے ان ایام میں ہونے چاہیے. 9 ذی الحجہ کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس کو قربانی کا دن ہے. اس دن کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک وتعالی یوم النحر. اللہ ذو الجلال کے ہاں عظمت کے اعتبار سے دنوں میں ایک دن قربانی کا دن، جس میں انسان خوشی کے ساتھ دل یا تھا گہرائیوں سے اللہ کی محبت لے کر ایک جانور کی گردن پہ چھری چلاتا ہے، یہ تصور اور نظریہ لے کر کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی. کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. ہر سال ہر گھر پر قربانی ہے. کس پر؟ جس کے پاس طاقت ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا صحیح الجامع کی روایت، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرنا چاہتا تو وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کچھ لوگوں نے تو میسیجز دیکھ لیے ہوں گے، کچھ انتظار کر رہے ہوں گے. ایک اچانک سے گروہ اٹھے گا جو طرح طرح کے میسیج کرے گا، قربانی نہیں، فقیروں کی مدد کرو. کرنی چاہیے، واجب ہے، لیکن کیا قربانی چھوڑ کر حج نہیں کرو، غزہ میں پیسہ بھجواؤ. نو ڈاؤٹ غزہ میں پیسہ بھجوانا چاہیے، واجب ہے، اس وقت ذمہ داری ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن حج ختم کروا کے یہ مجرم دشمن ہیں ارکان اسلام کے، اسلامی شعائر کے. کبھی کسی نے پوسٹ لکھی کہ بڑی بڑی گاڑی نہیں، قربانی، مہنگے مہنگے موبائل نہیں، غزہ. کبھی دیکھی کہ پوسٹ؟ آخر حج اور قربانی سے ان کو مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دو کام اتنے عظیم کام ہیں. حج کر کے کہ واپس آئے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی گناہ بچ نہیں. ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کو راستہ غلط بتائیں. اور اس حدیث کو ہمیشہ سے یاد رکھیے، من کم اعمى عن الطریق، لعنت ہے اس شخص پہ جو راستہ غلط بتاتا. دنیا کا راستہ اگر تو غلط بتائے اس پر تو ہوئی لعنت. تو جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کتنی بڑی پھٹکار ہو. کہنا کیا چاہیے؟
یہ بھی ذمہ داری ہے کہ فقیر و مسکینوں کا خیال کرو۔ غزہ کے مسلمانوں کو اللہ جلال آزادی نصیب فرمائے۔ یہ ظلم کی چکی میں جو پس رہے ہیں، اللہ جلال ان غاصبوں کو دنیا کے لیے عبرت بنائے، لیکن ارکان اسلام اور شعائر اسلام کو ختم کر کے قربانی آخر کیوں کی جاتی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اللہ جلال نے بعد میں آنے والوں کے لیے سنت جاری کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا ہے۔ قربانی اللہ جلال کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ جلال کے شعائر جو ان کی عظمت کو پہچانتا ہے، ان نشانیوں کا خیال رکھتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل میں تقویٰ ہو۔ متقی کبھی آپ کو حج اور قربانی چھڑانے کو مشورہ نہیں دے، اسی اللہ جلال کا فرمان ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، وہ شعائر اللہ تعالیٰ کے شعائر اور نشانیوں کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ جلال کے حکم کی تعمیل ہے۔ ویسے تو امر کے 18 معنی ہیں، لیکن قرینہ صارفہ نہ ہو تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کی نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی پڑھو۔ یہ اللہ جلال کے حکم کی تعمیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ جلال کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس قربانی سے جان بوجھ کر گریز کیا جائے تو یہ یاد رہنا چاہیے رب کی ناراضگی کا بھی سبب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والسج، بہترین حج بھی وہ ہے جس میں قربانی ہو، گویا کہ حج تمتع، حج قران، جن دونوں میں قربانی ہوتی ہے، یہ حج کرنے کے دونوں طریقے زیادہ افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کروں، تو اللہ جلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ اور رب کی رضا حاصل کریں، ایک جان پیش کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ گوشت اور خون تو اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو تو پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ زندہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب انسان سارا گوشت تو نہیں کھا لیتا، کتنے لوگوں تک یہ قربانی جو ہے ایثار اور قربانی کا جذبہ پہنچاتی ہے؟ فقراء کے پاس، مساکین کے پاس، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا، ایسے لوگ جو رشتہ دار ہیں، ان کے دلوں میں کتنی خوشی پیدا کی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ جو ہے، اس سے جو ایثار اور قربانی کے مظاہر سامنے آتے ہیں، شریعت نے اس لیے ہر سال قربانی کو ضروری قرار دیا۔ قربانی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک دن نہیں، تسلسل کے ساتھ
اگر لوگوں کے اندر یہ فہم آ جائے کہ یہ مسکینوں اور فقیروں کا بھی اس میں حصہ ہے تو قربانی کے گوشت اور پھر قربانی کی کھالیں یہ چونکہ مساکین کا حصہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت فقراء و مساکین کو خوشی مہیا کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے سے رک جائیں، ان کے گھر تک خود سے یہ خوشی پہنچائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ راز بتایا تھا کہ اگر کسی کی یہ نیت بن جائے کہ میں نے سب سے بہترین اور محبوب عمل اختیار کرنا تو وہ کون سا عمل ہوگا؟ اشبعت جوعت، کسی بھوکے کو کھانا کھلا، سترت عورت، کسی فقیر اور مسکین کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس دے دو، قضیت عنہ دینہ، مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دو۔ یہ ایام اس طرح کی خوشیاں بانٹنے کے ایام ہوتے ہیں جو عید اور اس کے بعد 3 دن ہیں جس میں انسان ان ساری چیزوں کو عملاً پیش کر سکتا ہے۔ تطرد عنہ جوعا، کسی کی بھوک کو دور کر دو، بہت بڑا عمل، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی، ایما رجل، کوئی بھی انسان سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ یوم القیامہ من الرحیق المختوم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں کسی جگہ پہ اگر پانی کا انتظام کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ آپ دنیا میں اگر کسی کو پانی پلانے کا بندوبست کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جنت میں رحیق المختوم خالص شراب اسے پلائے، وہ پاکیزہ شراب۔ ایما رجل کسا مسلما ثوبا، جو کہ کسی کو لباس پہنا دے، ایک معمولی کام۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن کسا اللہ من خبر الجنہ، جنتی لباس پہنائے۔ جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے، اطعمہ اللہ، اللہ ذوالجلال اسے قیامت کے دن جنتی پھل کھلائے۔ ہم معمولی اس کام کو سمجھ کے ترک نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کر دی، چھوٹا سا پیغام لیکن سر سے پاؤں تک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے جب یہ انسان سنتا ہے۔ حج پہ 10 سے 20 لاکھ روپے لگتا ہے، لیکن یہاں بیٹھے بھی کو اگر حج کی نیکی لینا چاہتا ہے تو 2 کام کر لے، بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام۔ حج کی نیکی لینے کے لیے 2 کام، لوگوں کو کھانا کھلا دے اور اپنی زبان سے گفتگو خوبصورت لوگوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قربانی کرنے والے کی ذمہ داری کو بھی واضح کیا ہے کہ یاد رہنا چاہیے اگر کوئی شرک کرنے والا ہے اس سے قربانی کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایک مسلمان، ایک توحید کو پسند کرنے والا جس کا یہ دعویٰ ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں بھی اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ کوئی وہ شخص جو قربانی کرنے والا ہے بدعات سے بچنے والا ہو، کیونکہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
لا يقبل الله صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها. بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، اور نہ ہی اس کی نماز قبول، اور نہ ہی اس کا روزہ قبول. قربانی کرتے وقت تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں شہرت حاصل کرنے کی قربانی نہ کرے کہ بہت بڑا جانور تھا. صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اسی کی خوشنودی کے لیے ہے. اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے جانور تو پھر سنت کے مطابق کیا ہے. سنت کیا ہے؟ کس چیز کو سامنے رکھا جائے قربانی کرتے وقت؟ 4 چیزوں کو قربانی کے اندر کبھی نہیں بلانا چاہیے. قربانی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی جس کے آپ مالک. چوری کی گئی قربانی، دھونس داندری سے حاصل کی گئی، زور زبردستی سے حاصل کی گئی قربانی، گوشت تو آپ کھا لیں گے لیکن اجر سے محروم ہے. اس لیے جانور بیچنے والا جب جانور بیچتا ہے تو خوشی سے سودا کیجیے. جس طرح اپنی پروڈکٹ کو آپ بیچتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پروفٹ ملے، تو آپ کو یہ کیوں نہیں خواہش ہوتی کہ میں جنت کا سودا کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. آپ اچھے انداز سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اچھے انداز سے بھی ریٹ طے کر سکتے ہیں، لیکن ڈرا دھمکا کے اس سے دینا یہ جائز نہیں. جب تک خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں رضامند نہ ہو اس کو اسلامی بیع و شراء نہیں کہتے. لا يتفرقن الا عن تراض، حدیث ہے. جب تک خریدار اور بیچنے والا دونوں آپس میں رضامند نہیں ہے یہ اسلامی تجارت نہیں ہو. رضامندی ضروری ہے. اس سے کہیں یہ معنی کشید نہ کر لیجئے گا کہ سود لینے اور دینے والا بھی تو رضامند ہوتا ہے. ہم حلال چیزوں کی بات کر رہے ہیں. سود تو سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. سود کھانے اور کھلانے والا اور لکھنے والا اور گواہ بننے والا چاروں پہ لعنت ہے. اور فرمایا وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اور چاروں کے چاروں گناہ میں برابر. دوسری بات اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ قربانی اس معین جنس سے کرنی چاہیے جس کو شریعت نے طے کر دیا. شریعت نے کیا طے کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. مویشی، یہ چوپائے ہر امت کے لیے اللہ جلال فرماتے ہیں ہم نے قربانی مقرر. دوسری جگہ میں اللہ جلال نے جہاں مویشی اور چوپایوں کا تذکرہ کیا ہے تو 4 جوڑوں کا تذکرہ ہے. اونٹ ہے، گائے اور بھیڑ بکری. اس لیے صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاجماع انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. قربانی میں کفایت ہی نہیں کرے گا جانور سوائے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری مذکر مؤنث. اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے.
تیسری چیز جس کا خیال کرنا ضروری ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وہ جانور قربان کرو جس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہیں. اگر مشکل پیش آئے تو تم ایسا جانور بھی ذبح کر سکتے ہو جس کا بھیڑ مذکر اور مؤنث ہے، اس کی عمر 1 سال ہو جائے. گائے کم از کم 2 سال ہو جائے مذکر مؤنث. اونٹ 5 سال کا ہو جائے مذکر مؤنث. لیکن پھر بھی اگر بکری مؤنث اور مذکر ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، جب تک 2 دانت نہیں ٹوٹے ہوں گے وہ کفایت نہیں کرے. اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ 4 قسم کے عیوب سے قربانی پاک ہونی چاہیے. کون سے عیب؟ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر. اگر ایک کانا جانور قربانی کے لیے لینا جائز نہیں ہے تو اندھا جانور جائز ہوگا. والمریض البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے. لاغری کی حالت یہ ہے کہ وہ چلتا ہی نہیں ہے، یہ کیسی قربانی ہے؟ اور تیسری نشانی والعوجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور ہے اس کا لنگڑا پن واضح ہے، مت خریدیے. ہاں اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو آپ کو کون منع کرے؟ قربانی پہ نہیں لگے. والکثیر التي لا تنقی، اور چوتھا عیب ایسا جانور جو دیوانہ ہے، اس کے دماغی مسائل اس کو چلائیں دائیں طرف اور چلتا بائیں طرف، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں صحابہ کو کیوں سمجھائیں؟ احساس اور شعور بیدار کیا ہے کہ عیبوں سے پاک چیز اس پاک ہستی کے لیے قربان کرے. لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کے مسلمان جو کہ بہت تیز ہیں، آج تو حالت یہ ہے کہ لینے جائیں تو جانور تو پتہ بعد میں چلتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے کہ میں خرید کے کیا لائے. ایک شخص سوال لے کے آیا کہ گائے خریدی تھی، انہوں نے اس کی دم پہ پائپ چڑھایا ہوا تھا تاکہ اچھا لگے اور کوئی پریشانی نہ ہو. یہ سن کے آپ برتائے حیرت میں چلے جائیں گے کہ لوگ کہاں تک پہنچے. گائے ڈر کے دوڑی، اس نے جلدی سے اس کو پکڑا، وہ پائپ اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور گائے دوڑ گئی. کس قدر دجل ہے جن لوگوں کے ایمان کی کیفیت یہ بن چکی ہو. لوگوں کو یہ پھر خیال ہو کہ رحمت نازل ہو، ان کی سوچ نہیں آتی کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. المکر والخداع فی النار، دھوکہ دینا اور مکاری کرنا اس کا تو نتیجہ جہنم ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ مکاری اور دھوکے سے کوئی چیز خریدتے اور بیچتے ہیں، کبھی بھی اس مال میں برکت نہیں آتی. آپ کو تھوڑا مال ملے، حلال کا مال ہو، اللہ کی قسم اتنی برکت آئے گی کہ آپ نے تصور نہیں کیا. اللہ نے حلال میں برکت ہی بڑی رکھی. اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں قربانیاں کتنی ہوتی ہیں؟ اندازہ ہی نہیں. ایک بکری اور ایک بھیڑ جب بچہ دیتی ہے تو کتنے بچے دیتی؟ ایک یا دو، ہو سکتا ہے کبھی 3 بھی ہو جائے. لیکن کبھی یاد کیجیے کتیا جب بچے دیتی ہے تو کتنے ہوتے ہیں؟
8 8 10 10 11 بتاؤ ان کی تعداد زیادہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کی تعداد زیادہ ہے؟ باوجود اس سے کہ کروڑوں ذبح ہوتے ہیں سال بھر میں بھی اور قربانی پر بھی، پھر بھی کثرت کن چیزوں کی ہے؟ حلال جو ہوتا ہے اس کا مقابلہ کبھی حرام نہیں کر سکتا، کبھی حرام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں چیز بھی سمجھائی ہے اور عمل سے سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور بھی ذبح کیا ہے اور جس کو خصی نہیں کیا گیا ایسا جانور ذبح کیا ہے۔ دونوں قسم کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ کسی کا شوق ہے اور طاقت ہے تو اونٹ ذبح کرے جس میں 7 حصے ہیں، اور اگر اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے کہ ملے ہی نہ اور اس کی قیمت 10 بکریوں تک پہنچ چکی ہے تو اس میں 10 حصے بھی ہے، نہیں تو گائے ذبح کر لے جس میں 7 حصے، نہیں تو بڑے بڑے سینگوں والا کو مینڈا ذبح کر لے، نہیں تو بھیڑ بکری مذکر مؤنث کر لے۔ لیکن اگر ایک ہی جانور ذبح کرے اور اسے اگر 2 جانوروں کا ملے تو اسے چاہیے کہ 2 کام کرے۔ دم عفران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم عفران احب الى اللہ من سوداوین، 2 کالے رنگ کے اگر جانور ہیں اس کے مقابلے میں ایک بالکل سفید جانور ہے، اگر آپ قربان کرتے ہیں تو یہ 2 کالے جانوروں کے برابر ایک جانور ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ دم عفراء ازکى عند اللہ من دم سوداوین، اللہ کے ہاں ایک جانور 2 جانور سے پاکیزہ ہے جب وہ عفراء ہو۔ عفراء کیا ہے؟ بالکل سفید۔ عفراء کیا ہے؟ بالکل سفید، اس میں 1 2 کالے نشان ہیں یا صرف نشان ہے۔ عفراء کیا ہے؟ مٹیالہ کلر، پورے کا پورا جانور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 سے بھی بہتر قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ رہنمائی بھی دی ہے کہ اگر ایک ہی جانور پورے گھر کی طرف سے کیا جائے تو پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جائے۔ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ 10 قربانیاں بھی کر سکتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے قربان کی، 63 خود نحر کیے اور باقی جو ہے 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنت یہ بھی بتائی ہے جو آج ختم ہو گئی۔ وہ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قربانی ہی نہیں کی، قربانیاں تقسیم بھی کی۔ باقی سنتیں تو بڑی یاد رہتی ہیں، کبھی ان سنتوں کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے قربانیاں تقسیم کی۔ کتنے ایسے لوگ آپ کے رائٹ لیفٹ ہوں گے جنہوں نے کبھی قربانی نہیں کی، اور ایک گھر میں 7 قربانیاں ہوتی۔ میرے پیارے بھائی، آپ 6 قربانیاں خود کر لو، 1 قربانی ان کو بھی دے دیں۔ آپ خود سے 2 کر لو، 4 کر لو، باقی ان تک بھی پہنچاؤ جنہوں نے کبھی کی ہی نہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ سے بھی گوشت تقسیم کروا کے دیکھو۔ نبی کی سنت کو زندہ کرو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کیا جاتا ہے، کبھی بھی اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا۔ طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، اونٹ کھڑا ہو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیے،
اور اس کے ایسی جگہ پہ وار کیا جاتا ہے خنجر سے، تیز دھار سے، جو اس کی ہنسلی ہے، جہاں سے اس کا خون نکلتا ہے، اور گر جائے تو پھر تو گوشت بنا نہیں، لیکن گائے اور بھیڑ بکری کو لٹا کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اور اگر اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ کہنے میں حرج تو نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے بھی اسے قبول فرما، من اہلی، بلکہ آپ نے تو یہ دعا بھی کی اے اللہ میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے من لم یضحی، جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کس قدر محبت ہے امت کے ساتھ کہ قربانی اپنی کر رہے ہیں اور امت کو بھی شریک کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اجر مل جائے جو قربانی نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی چھوڑا ہے کہ آپ نے ساری امت کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ لفظ کیا بولے ہیں؟ من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، اے اللہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے، اور میری امتیوں میں سے ان امتیوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی لیکن تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں۔ دو شرطیں لگائی ہیں، جو توحید اور رسالت کو نہیں مانتا اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی ہے کہ قربانی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے ایک بکری کو ذبح کیا فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، آپ نے حکم دیا اس کو کھا لو۔ یہ جاہلانہ تصورات ہیں کہ عورت کا ہاتھ لگا قربانی ضائع ہو گئی، بلکہ آج کل تو وہ نہ جانے کون سی کتابیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکی وہ کتابیں، اگر آپ نے سبزی کو کاٹتے کاٹتے یہ اوپر کا حصہ کاٹ دیا حرام ہو گیا۔ اچھا حرمت اس کے اندر تھی، اگر عورت نے یہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جہالت اور جاہلیت کا نتیجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا اَن یضحین بِأَیدِیہن، جاؤ اپنی اپنی قربانی خود کرو۔ لیکن ادب یہ ہے جس کا آج خیال نہیں رکھا جاتا، آپ قربانی کرنے سے پہلے تیاری تو کریں۔ جانور لٹایا ہوا ہے، اس وقت یاد آتا ہے کہ اوہ چھری بھی تیز کرنی، اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا هل احدثت الشفرة قبل ان تضعجها، اس کو لٹانے سے پہلے تمہیں چھری کو تیز کرنا یاد نہیں ہے؟ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحد الشفارة، چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا، وان توار عن البہائم، ایک جانور کو دوسرے جانور سے چھپا کے کرنے کا حکم دیا۔ اور سیدنا عمر تو دوسرے طریقے سے بھی سمجھا دیا کرتے تھے، جب ایک آدمی نے ایسا کیا تو انہوں نے درہ نکالا اور کوڑے برسائے تھے، تمہیں ادب نہیں ہے کہ قربانی کیسے کرتے؟ قربانی کرتے وقت یہ بھی کوئی ادب نہیں ہے کہ کوئی ٹانگ سے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ادب سکھایا ہے کہ جب آپ نے قربانی کو لے کے جانا ہے تو آپ سکون سے اور آرام سے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ مت سوچئے میں لیٹ ہو رہا ہوں، اگلی قربانی کی طرف جانا ہے، جو ادب ہے اس کو تو پورا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جب ایک جانور لٹایا ہوا تھا اور ذبح کرنے والا چھری تیز کر رہا تھا، آپ نے فرمایا تريد ان تميتها موتتين،
کیا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ یہ تمہیں اس سے پہلے یاد کیوں نہیں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، عمر بھی یہی کیا کرتے تھے۔ کوئی کان کو کھینچ کے، کوئی ٹانگ کو کھینچ کے لے کے جاتا ہوں، کہتے سُقْ إِلَى الْمَوْتِ ذَوْقًا جَمِيلًا، اور موت کی طرف ہی لے کے جا رہے تو اچھے طریقے سے لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیوں کی تعداد اور یہ جملہ مسائل صحابہ کرام کو سمجھائے کہ آپ 10 تاریخ کو قربانی کر سکتے ہیں، اور اس طرح 11 اور 12 اور 13 ان تینوں ایام میں قربانی کر سکتے ہیں۔ کل ایام تشریق ذبح، یہ ایام تشریق سارے کے سارے ایام میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات کو اس نیت سے کرنا کہ کوئی آئے نہ، یہ جائز نہیں۔ لوگوں کو محروم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد حکم یہ ہے اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته، جو قربانی کرے اسے چاہیے کہ ضرورت کے مطابق وہ خود بھی کھائے، اور حکم یہ ہے وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیروں کو بھی دو، ضرورت مندوں کو بھی دو، وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، ایسے لوگوں کو بھی دو جو مطالبہ نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو بھی دو جو آپ کے پاس مہمان آئے، یا ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش بھی دی کہ اگر کسی نے زیادہ جانور ذبح کیے ہیں تو کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ آپ محروم نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ باقی ساری حدیثیں بھول جائیں، بس یہی حدیث یاد رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ پابندی لگائی تھی 3 دن سے زیادہ آپ ذخیرہ نہیں کر سکتے، پھر جب اللہ نے وسعت عطا کر دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس گوشت کے استعمال کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس کی چمڑے اور کھال کے متعلق افراط و تفریط نہ کریں۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کی مد میں کھال بطور اجرت دینا شرعاً جائز نہیں، قیمت ادا نہیں۔ کیونکہ صحابی کہتے کنا نعطی من عندنا، ہم اپنے پاس سے قیمت دیتے ہیں، کھال بطور اجرت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من باع جلد اضحیته فلا اضحیۃ له، جو اپنی قربانی کی کھال کو بیچ کر خود استعمال کرتا اس کی قربانی نہیں۔ تیسری بات، یہ حق کن کا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا لحومها وجلودها وجلالها للمساکین۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو بینر سے لکھا ہوا نظر آئے گا فلاں مدرسہ میں دیں، فلاں ہاسپٹل میں دیں، فلاں تنظیم کو دیں، فلاں تحریک کو دیں، فلاں جگہ دیں۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو صحیح مسلم کے اس روایت کو مت بھولیے گا۔ مدارس چلتے رہتے ہیں، چلتے رہیں گے، ہاسپٹل چلتے رہتے ہیں، چلتے رہیں گے، تنظیمیں تحریکیں بھی چلتی ہیں۔ حق یہ ہے مساکین کا ان تک پہنچائیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر من مرضی نہ کیجیے، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی بات کی ویلیو ہے۔ کسی مفتی کے فتوے کی کوئی قیمت نہیں ہے، سب سے بڑے مفتی محمد رسول اللہ ہے۔ ہاں اگر مساکین ختم ہو گئے ہیں، ضرورت پوری ہو گئی ہے، میں آپ کو منع نہیں کروں گا کہ آپ مدارس میں دیں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن حق یہ مسکینوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ آج مساکین کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور قیامت کو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ قیامت کے دن 70 ہاتھ زنجیر ایک شخص کے منہ سے ڈال کے پس سے نکالی جائے گا اور پھر آگ پہ اسے تپایا جائے گا، کما یشوی السمک والدجاج، جس طرح مرغی کو بھونا جاتا ہے اور مچھلی کو بھونا جاتا ہے۔ قرآن نے آگے فیصلہ کر سنایا ہے سبب کیا ہے اس عذاب۔ انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين، اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا اور مسکینوں کے کھانے پہ رغبت نہیں دلایا۔ اللہ جلال پر ایمان لانے والوں، میرے معزز بھائیوں، اپنی کھال کو مت بیچو اور نہ ہی اسے بطور اجرت دو اور نہ ہی اسے ضائع کرو، مسکینوں تک پہنچاؤ، یہ ان کا حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے۔ یہاں اس بات کا بھی میں اضافہ کر دوں، کتنے لوگوں کی تمنا تھی حج کرے وہ حج نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے ان کی تمناؤں کے مطابق انہیں اگلے سالوں میں توفیق عطا فرمائے۔ حج اس قدر عظیم عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخير خبث الحديد والذهب والفضة۔ میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ عمرے پر تو خرچ آتا ہے، حج پر بھی خرچ ہوتا ہے، ایک اللہ کے پیارے پیغمبر نے کتنی بڑی بات کر دی کہ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، اس سے تمہاری فقیری بھی ختم ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اور جس کے پاس طاقت ہے وہ حج نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں ایسے گھروں اور دیہاتوں میں لوگوں کو بھیجواؤں، طاقت ہے لیکن حج نہیں کرتے، لِيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، ان سے جزیہ وصول کیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں۔ بہانے اس سال میں شوق لے رہا ہوں، اس سال میں یہ کر رہا ہوں۔ طاقت اگر ہے مالی جسمانی تو سب سے پہلے اس فرض کو ادا کیجیے۔ اللہ جلال تمہیں برکتوں سے نوازے گی، تمہیں محروم نہیں کرے گی۔ اس لیے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ لیکن اس سے مایوسی کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایک دن نہیں ہر وقت روتے نظر آتے ہیں، بس یہ حج پہ نہیں جا سکتے۔ مومن اتنا تھوڑا دلا نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر حج کی نیکی اور اجر و ثواب چاہیے تو آپ یہاں بیٹھے بھی اجر و ثواب تو لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محروم تو نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے فرض نماز پڑھنے کے لیے، من مشى الى صلاة مکتوبہ فی جماعہ، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کے آئے، فہی کحج، نماز پڑھ کے واپس جائے گا اسے اجر حج کے ملے۔ دوسرا طریقہ من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو گھر سے وضو کر کے آئے مسجد میں نماز پڑھتا ہے فرض نماز، اللہ تعالیٰ اس وضو کر کے آنے والے کو بھی حج کا ہی ثواب دے۔ تیسری روایت کے لفظ ہیں ایک شخص مسجد کی طرف آتا ہے دو نیتیں لے کے،
لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، جو اس نیت سے آئے کہ میں نے اللہ کے گھر جا کر کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ آپ جہاں میں اور آپ کیوں بیٹھے ہیں کو دین کی بات سیکھنے کے لیے، یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہم بیٹھے ہیں۔ اس نیت سے آتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا یا سکھانا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو بھی حج کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، پھر سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ ذوالجلال اسے حج اور عمرے مکمل کا ثواب اور اجر عطا کر دے۔ ایک 5واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ حج کی نیکی تو لے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف لائے جو فقراء تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون، مال والے تو سبقت دے گئے، کہا وہ کیسے؟ کہا مال والوں کے پاس مال ہے، وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی دم درود بتا دے کہ ہمارا مال اتنا ہو جائے، بلکہ فرمایا ان جیسا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ آپ ذہن کی اور سوچ کی صفائی کو ذرا چیک کیجیے، کیا والیوم تھا، ان کے برابر اجر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں جہاں جہاں چلتے جاؤ کہ سونا بنتا جائے، آپ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو گے، وہ حج عمرہ کرتے ہیں، صدقہ اور جہاد کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے سے تم ان کے اجر کے برابر ہو جاؤ۔ تو کبھی بھی نماز کے بعد یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ تھوڑا سا وقت نکالا کریں۔ اور کتنی خوبصورت بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ آیۃ الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت۔ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، جو ہی اس کی موت آئے گی یہ جنتی مہمان ہے۔ ایک چھٹا طریقہ بھی ہے کہ آپ حج اور عمرے کی نیکی لے سکتے ہیں، جو حدیث آپ سن چکے ہیں، بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام۔ کبھی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلانے کی خواہش رکھا کرو، اور پھر گفتگو اچھی کرو، طیب الکلام، اور روب نہ جماؤ، احسان نہ جتلاؤ، طیب الکلام، تمہاری کلام بڑی پاکیزہ ہونی چاہیے، تواضع عزت انکساری، یہ اللہ جلال کو بہت پسند ہے۔ ایک 7واں طریقہ بھی ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجۃ معی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا کسی نے میرے ساتھ حج کیا۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے، جو حج پہ نہیں جا سکا اللہ جلال اسے حج کی نیکی عطا فرمائے، اور آئندہ سال میں توفیق سے نواز دے، اور خصوصاً رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی جو ان ایام میں اور آپ اختیار کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. روایت کے لفظ سے اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اجر کیا ملتا ہے؟ 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے. روایت کے اگلے لفظ یہ ہے کوئی شخص اگر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تو گویا اس نے 100 اونٹ اللہ ذوالجلال کی راہ میں پیش کرنے کا جو ثواب لے لیا. جو الحمدللہ 100 مرتبہ کہہ لے اس نے 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر حاصل کیا. اور کیا ہی خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ دے. یہ زمین یہ آسمان اس کا فاصلہ 500 سال کا، 500 سال کا فاصلہ. حدیث کہتی ہے جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ دے زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیا جائے. اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے. رمضان میں لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں. لوگوں کو یہ آگاہی دیجیے کہ یہ رمضان مبارک کے جو ایام میں جو محنت تھی یہ ایام اس سے بھی فضیلت والے ہیں. کیونکہ لفظ کیا آئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کوئی بھی عمل افضل نہیں ہے، جہاد بھی افضل نہیں ہے. اعلیٰ جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں میں عمل کیا ہوا اس جیسا جہاد بھی نہیں. شرط ایک ہے الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع. ایک شخص مال بھی لے کر اکٹھا اور جان بھی، ولم يرجع بذلك من شيء، جان بھی قربان کر دیتا ہے اور مال بھی قربان کر دیتا ہے، اس کا درجہ اس سے زیادہ ہو. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم سب کو یہ نیکیوں کے کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیے گئے درس سے متعلق کوئی سوال صاحب کرنا چاہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال محترم نے کیا ہے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی نہیں کی. تیسری بات شریعت کہتی ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی دیں. اگر فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنی ہو تو اپنی قربانی میں انہیں شریک کیا جاتا ہے، اجر دونوں کو برابر، ان کے لیے الگ سے قربانی نہیں کی جاتی. قربانی کے کتنے دن ہیں؟ ایک تو 10 ذی الحجہ ہے، پھر 11، 12 اور 13 ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کل ایام تشریقی ذبح، ایام تشریق قربانی کے ایام. تو ان تینوں دنوں میں مزید قربانی کی جا سکتی ہے. 9 مولود بچے کے کان میں آذان دینا مسنون عمل ہے تو مشکل ہو جائے گا. آپ بھی سمجھے میں نے کیا کہا؟
آذان کا مطلب کیا ہے؟ کان میں کان دینا. اذن کان کو کہتے ہیں نا، تو آذان اس کی جمع ہے. تو کانوں میں کان کیسے جائیں گے؟ مشکل ہو جائے گا. کہنا چاہیے اذان دینا. قرآن کہتا ہے وہ اذان من اللہ ورسول. اذان کہنا یہ لفظ ہوتا ہے اذان، آذان نہیں، یہ تو کان کی جمع ہے نا. اب رہا مسئلہ کہ کان میں اذان کہنا جائز ہے کہ نہیں. برائدہ کی روایت اور مرافی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں جائز ہے اور تعامل امت. اگرچہ بعض نے اعتراض کیا ہے، دوسرا موقف بھی پیش کیا ہے کہ روایت جو ہے وہ درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، لیکن امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ دیگر نے اس کی بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے اور تعامل امت ہے، یہ اذان کہنی چاہیے. یہ اور سوال ایسا یہ جو سورۃ الفجر میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم کھائی، لیکن ان سے مراد دن کیسے لیتے ہیں کہ یہ ایام حج؟ دن کا آغاز اسلامی تاریخ کے مطابق وہ رات سے ہوگا. جیسے انگلش کی آپ تاریخ جو ہے وہ رات 12 بجے آپ چینج کرتے ہیں، تو رات جو ہوتی ہے سوائے عرفہ کی رات، باقی پورا سال جو ہے دن کی رات پہلے آتی ہے. عرفہ کی جو رات ہے اس کے بارے میں چونکہ حکم ہے کہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا کہ عرفے کے دن اگلی صبح سے پہلے چند لمحات بھی اگر کوئی میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے. آپ کا سوال؟ ہاں بہت اچھی بات. حدیث میں آتا ہے صلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر. درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز. یہی آپ نے حدیث سنی کہ فجر اور عصر کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں کی جاتی ہیں، اور اللہ عز و جلال نے تاکید بھی کی ہے کہ اس کا خیال کرو. تاکید کیوں کی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں من فاتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال بھی برباد ہو گیا اور اس کے اہل و عیال بھی برباد ہو گیا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا تو عمل ضائع ہو گیا. اس لیے نماز عصر کا خیال کرنا چاہیے. اور بھائی کس میں 4 دانتوں والا جانور. بھائی نے ایک اور اچھا سوال کیا کہ حدیث تو کہتی ہے کہ 2 دانتوں والا، اس کو دودا کہتے ہیں، تو کیا 4 والا کر سکتے ہیں؟ ہاں 4 والا بھی کر سکتے ہیں، شرط ہے کہ خود ہتھوڑی سے نہ توڑے ہوئے، اس کی عمر کے مطابق. کہ اور کسی بھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ بھی کیے اور ساتھ وہاں گائے بھی کی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت. حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ 100 کیے، لیکن ساتھ گائے بھی کی اپنے روایت پہ، یعنی دونوں چیزیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كبشين اقرنين املحين موجوعين، آپ نے 2 بڑے بڑے سینگوں والے دمبے ذبح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک سے زیادہ قربانی کرنا جائز. صبح سنتیں گھر سے پڑھ کے جاتے ہیں فجر فرض پڑھنے کے لیے، وہاں جا کے ہم 2 نفل تہجد مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. بہت عمدہ سوال کہ ہم سنتیں گھر سے پڑھ کے گئے ہیں فجر کی، تو ہم مسجد میں جا کے تہجد کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد کی جو سلامی ہے جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، حکم کیا ہے؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتين. جب بھی تم مسجد میں آؤ
تو اس وقت تک تم میں سے کوئی نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ فجر کی سنتیں بھی گھر میں پڑھتے اور مغرب کی سنتیں بھی گھر میں پڑھتے۔ تو جب کوئی گھر سے پڑھ کے آیا ہے، وقت موجود ہے، نماز کھڑی نہیں ہوئی، تکبیر نہیں ہوئی، وقت موجود ہے، تو آ کے مسجد کی سلامی پیش کی جائے، 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ کے علم میں ہوگا شاید امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں انہوں نے علم سیکھنا چاہا، جیسے کہ آج لوگ ڈر جاتے ہیں میں تو بڑا ہو گیا ہوں تو میں کیسے سیکھوں، تو یہ مسجد میں آئے تو آ کے بیٹھ گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آ کے کہتے یا آدمی، او چچا کون، اٹھو صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے؟ وہ کھڑے ہوئے میں 2 رکعتیں پڑھ۔ اگلے دن آئے تو مغرب کی نماز کے قریب تھا وقت، آ کے انہوں نے شروع کر دی۔ وہی بچہ کہتے یا آدمی اجلس، او چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا تو نماز نہیں پڑھتے؟ تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، تب جا کے پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ڈاکٹر محمود غازی کا نام سنا ہوگا، بہت قابل آدمی گزرے ہیں۔ وہ اپنا قصہ بتاتے ہیں، وہ وائس چانسلر تھے، نام تھا ان کا، کہ میں جب جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو بھی ساتھی کے انتظار میں سامنے مسجد تھی، میں نے جا کے بیگ رکھا اور بیٹھ گیا۔ وہ پولیس مین جو تھا وہ آیا، کہتے چچا ان کو پتہ نہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے، اٹھو 2 رکعتیں پڑھو۔ میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہ کیا بنا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، اس لیے امام غزالی کہتے تھے جب مسجد میں داخل آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون ہے۔ مومن جب مسجد میں داخل ہوگا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اللہ ہو، تو دوسرے شوق والا آئے گا، کہے گا کام اچھا کروایا ویسے چھت پہ، لکڑی کا کام بھی اچھا ہے۔ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا، مسجد کی سلامی سے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ اتنی دیر ذکر کر لو، یہ بھی ذکر ہے اور رکھتے بھی ذکر ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق۔ نعم ویسے تو بڑے وہ مہذب طریقے سے بیٹھے ہیں، تو شرم تو علم میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، یاد کر لیجیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا عالم نہیں بن سکتا۔ لاکھ لوگوں کے سامنے رقص کرنے والی تو نہیں شرماتی، تو مومن علم سیکھنے کے لیے کیسے شرمائے گا؟ سنت کیا ہے؟ عید پڑھنے کے بعد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، كان لا يصلي قبل العید شيئا، عید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز نہ پڑھتے۔ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، لیکن جب عید پڑھنے کے بعد آپ گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ میدان میں پڑھتے ہیں عید تو پھر وہاں جا کے کوئی رکعت نہیں پڑھنی۔ اگر کسی بڑی مسجد میں عید پڑھی جا رہی ہے تو پھر وہاں تو آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں عید پڑھتے تو پھر مسجد نبوی سے 1000 فٹ کے فاصلے پہ پڑھتے۔ جب مکہ میں عید ہوئی ہے تو بیت اللہ میں ہوئی ہے، تو حالات و واقعات کے مطابق ہی ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا۔ اچھا ایک سوال ہے، ایک بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو شک تھا کہ آپ نے عرفے کا روزہ رکھا کہ نہیں، تو کسی نے ان کو مشروب دیا، آپ نے پی لیا، وہ عرفہ کا دن تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا اس میں یعنی آپ نے خود ہی فرمایا اور ایک جگہ اس طرح استناقض بنتا ہے۔ یہ بھائی کے سوال پہ توجہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عرفے کا روزہ رکھا اور پھر اسے چھوڑ دیا؟ حدیث کے متعلق سب سے پہلے یہ ذہن کلیئر رہنا چاہیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تناقض کبھی نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی فہم کا سکم تو ہو سکتا ہے لیکن تناقض نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پہلے آئی، ایک حدیث بعد میں آئی. تقدیم و تاخیر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے یہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو جمع کیا جاتا ہے اگر نص کا علم نہ ہو. کبھی بھی کوئی حدیث متناقض نہیں ہوتی. نقص اور سکم جو ہے وہ میری اور آپ کی فہم میں ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے احرام کی حالت میں آپ نے نکاح کیا. اب حدیث میں آتا ہے کہ احرام کی حالت میں تو نکاح کرنا جائز نہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب نکاح کیا تو آپ نے احرام کھولا ہوا تھا، آپ حلال تھے. دونوں روایتیں دیکھا جائے گا کہ صاحبۃ القصہ نکاح کس کا ہوا؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. ان سے پوچھا جائے گا کہ نکاح کیسے ہوا، وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ اللہ کے رسول کا جب نکاح میرے ساتھ ہوا تو آپ نے احرام کھول دیا. پھر ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اس قصے موجود ہیں جو پیغام لے کے جاتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح نہیں کیا. پھر دیگر صحابہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح نہیں کیا. جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر ان تمام قرائن کو سامنے لایا جاتا ہے. صاحبۃ القصہ کون ہے، دیگر روات کیا کہہ رہے ہیں، اور روایت الاکابر مقدم علی روایت الاصاغر، کبار صحابہ یہ کہہ رہے ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں. تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تناقض نہیں ہوتا. دوسری بات، عرفے کے دن کا روزہ، اس میں دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی دی ہے کہ جب کوئی عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو یکفر السنتین الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جو گزر گیا اور ایک جو جاری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ عرفے کا روزہ کب رکھا جائے؟ کتنے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عرفے کا مطلب عرفہ ہے، جب حاجی میدان عرفات میں ہوں گے تو ہم روزہ رکھیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس سال بھی اگر غور کیا جائے تو حاجی میدان عرفات میں کب جائیں گے؟ جی جمعرات. تو جمعرات کو روزہ وہ رکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ روزہ دنیا میں کب رکھتے تھے؟ جب یہ سسٹم اور کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا تو کب رکھتے تھے؟ جی 9 ذی الحجہ. کیوں؟ کیونکہ حاجی جو میدان عرفات میں جاتے ہیں کس طریقے جاتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ چونکہ اب تو پتہ چل گیا ہے تو جس دن حاجی میدان میں ہوں گے، آپ ابھی گوگل میں سرچ کریں کہ کتنے ممالک ہیں ان کی تو عید شروع ہونے لگی، تو کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ حرام ہے. عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے. تیسری اور مہم بات یہ ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. روزہ رکھنا بھی چاہیے تو چاند دیکھ کر، عید منانی بھی چاہیے تو چاند دیکھ کر. یہ ہے رولنگ. جب اس کو سمجھا جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ اور شام کا کتنا فاصلہ ہے؟ وہاں سے ایک شخص آیا، پوچھا آپ نے روزہ کب رکھا؟ کہا جمعے کو. مدینے والا نے روزہ کب رکھا؟ ہفتے کو. بہت قریب ہے نا. ہر علاقے کا اپنا مطلع ہے. جب تک چاند نظر نہیں آئے گا روزہ نہیں رکھا جاتا.
وہاں فَأَقْبِلُوا عِدَّةَ 29 تاریخ کے بعد چاند نظر آئے گا تو اگلے دن روزہ ہوگا، وگرنہ ہم 30 کا عدد پورا کریں۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، چاند کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ تو صحیح موقع بھی یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوں۔ اور حدیث یہ کہتی ہے کان یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں آپ کے مکے کا دن بھی آ جائے گا اور پاکستان کا دن بھی آ جائے گا، بس گرمی بہت ہے، اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق سے نوازے۔ جی ہاں، اس بھائی کا سوال بھی بہت عمدہ ہے، سمجھنے والا ہے کہ اگر والد صاحب قربانی کر رہے ہیں تو میں بھی اپنے بالوں کو ناخنوں کو نہ کاٹوں؟ لفظ کیا ہے؟ اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بال نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخنوں کو کٹوائے۔ اگر تو والد محترم قربانی کرنا چاہتے ہیں پورے گھر کی طرف سے تو سب کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو اگر وہ 4 سے 6 دن نہیں کاٹیں گے، لوگ تو 6 مہینے نہیں ناخن کاٹتے نا ڈیزائن کے لیے، حرام کام کے لیے تو لوگ نہیں کاٹتے نا، جبکہ وہاں بھی 40 دن آخری مدت ہے اور صحابہ کا عمل ہر ہفتے کے بعد اپنے بال اور ناخنوں کو بہتر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سب کی طرف سے ہے تو سبھی اس بات کا اہتمام کریں۔ جی 2 سوال ہیں، ان کی آواز ان سے اجازت دیتے ہیں، ان کی بات ہے جی میرے بات پر۔ اچھا سوال ہے کہ کیا بھینس اور کیا کٹا بولا؟ ہم نے ایک لفظ بولا تھا، صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، الاجماع انه لا يجزئ في الاضحية الا الابل والبقر والغنم۔ اجماع یہ ہے کہ مویشی اور چوپایوں میں سے قربانی کی جائے گی تو اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، بھیڑ بکری مذکر مؤنث۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھینس مذکر مؤنث اس کو بھی قربان کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ وہ 3 دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کہتے ہیں نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ گائے کی قسم ہے؟ فیصلہ تو آپ نے کر دیا، یعنی گائے کی قسم ہے بھینس۔ اگر لغت جو ہے وہ لکھ رہی ہے نوع من البقر تو دین لغت سے ثابت ہوگا کہ کسی حدیث سے؟ بولیے۔ پھر کہتے ہیں کہ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھینس کی زکوٰۃ کو بیان کرتے وقت کہا ہے کہ جو گائے کی زکوٰۃ ہے وہ بھینس کی زکوٰۃ ہے۔ 30 گائے ہو تو 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ ہوگی، 40 گائے ہو جائے تو 2 سال کا بچڑا۔ تو زکوٰۃ کے موقع پہ بھینس کی زکوٰۃ کے لیے گائے کا قیاس کیا ہے۔ تو آپ امام مالک کی موطا کھول کے دیکھ لیں، جہاں قربانی کی بات ہے وہاں انہوں نے بھینس کا تذکرہ کیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بات کی ہے۔ قربانی میں اگر تذکرہ وہ کر دیتے تو بات سمجھ آ جاتی، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ افریقہ کے جو حصے فتح ہو چکے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کسی صحابی نے کیوں نہیں کی؟ تیسری بات مسند فردوس کی بات ہے کہ جس میں آتا ہے کہ بھینس جو بھی 7 حصے ہیں،
یہ حدیث کس سے ثابت ہے؟ کون راوی ہیں؟ کس نے بیان کیا ہے؟ مجاہیل جس کو بیان کرے وہ حدیث بن جاتی ہے۔ اگر صحیح سند کا خیال نہ کیا جائے اور ہم کسی چیز کو ثابت کر دیں تو بہت ساری چیزیں ثابت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے کمال کے انسان تھے۔ جب احناف اور شافعیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی تو یہ حدیث گھڑ لیتے تھے، کہتے تھے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان۔ اب تو یہ پڑھتے اور بیان کرتے بھی شرم آتی ہے، اور ساتھ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے نزدیک ان قریب ایسا ایک انسان آئے گا اشد من ابلیس یقال له محمد بن ادریس، جو ابلیس سے بھی سخت ہوگا، اس کا نام محمد بن ادریس شافعی ہوگا۔ تو کیا ہم مان لیں گے کہ حدیث ہے؟ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ جلال معاف فرمائے ایسے لوگوں کے فتنے سے جو خود حدیث گھڑ کے اللہ کے رسول کی نسبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے باذنجان کا بیج ڈالا۔ باذنجان کہتے ہیں بینگن کو، سمجھتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں کہ سبزیوں میں سب سے کم قوت جو ہے باذنجان میں، اب وہ کو لیتا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص نے کہا کیوں پریشان ہوں، میں آپ کو حدیث بنا دیتا ہوں۔ 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں، اس لیے حدیث آج زندہ ہے۔ اس نے جب یہ کہا کہ حدثنا فلان کرتے کرتے باذنجان دواء من کل داء، یہ تو ہر بیماری کا علاج لوگوں نے اڑا لیا۔ تو اگر کوئی اپنے پاس سے بات گھڑ لے تو کیا وہ حدیث بن جائے؟ اگر صحیح سند سے ثابت ہو، دیانت داری سے بتائیے، میں اور آپ کی جرت کر سکتے ہیں کہ اس حدیث کو ٹکرا دیں؟ یعنی ہماری قیمت کیا ہے؟ تو جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور پھر اس میں شبہ بھی آ گیا ہے، اشتباہ آ گیا، حدیث کیا کہتی ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کو لے لو جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں کوئی شبہ آ گیا ہے۔ تو ہمیں اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے جن چیزوں کا تذکرہ آ گیا ہے، اور ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، کتنی اچھی بات کی۔ یہ بعض لوگوں کی دلیل ہے کہ یہ آپ کٹا شریف کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لذیذ بہت ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ہرن لذیذ نہیں ہوتا؟ کبھی کسی نے کی ہرن کی قربانی؟ یہ جو مل جاتی ہے، لگتا ہے آپ کبھی لاہور سے باہر نہیں نکلے۔ آپ تشریف لائیں، آپ کو دکھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی۔ نیل گائے جو ہے، گائے ہے کہ گائے، اس کے نام کے ساتھ بھی گائے ہے، کبھی کسی نے قربان کی؟ کیونکہ شریعت کی شرائط ہے کہ وہ پالتو جانور ہو۔ جو شریعت نے جو چیز بیان کی ہے اسی میں میرے اور آپ کی راحت ہے۔ مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کا گزارا نہ ہو۔ حدیث ہے من كان له سعى فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ دوسری روایت لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر نے استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا تھا کہ یہ اس طرح واجب نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے استطاعت کے مطابق تو بیان جواز کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم نمازوں کو جمع تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے بغیر کسی سبب کے بھی جمع کیا بیان جواز کے لیے، تو اس کو بیان جواز کے لیے سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب قربانی کا خاتمہ نہیں۔ یا اور کسی کا سوال ہو؟ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فوت شدگان کی قربانی ایسی ہوگی کہ ہم ان کو اپنی قربانی میں شامل کریں گے، ان کے لیے الگ سے قربانی کرنا کسی حدیث میں وارد نہیں۔
تحیت المسجد سببی نماز ہے تو کیا سببی نماز آپ سورج نکلتے وقت یا غروب ہوتے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹی کا سوال یہ ہے کہ تحیت المسجد سببی نماز ہے، تو کیا سببی نماز سورج نکلتے وقت یا مغرب وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ حدیث صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے اوقات ہیں، صحابی کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہن وان نحور فیہن موتانا، 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا اور میت کو دفنانے سے بھی منع کیا۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ عندما تطلع الشمس، جب سورج کی ٹکیاں نکل رہی ہیں، وعندما تضيف الشمس، جب سورج سر پہ ہو، وعندما تغرب الشمس، جب سورج غروب ہو رہا۔ تو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں ہو۔ ہاں عصر کے بعد جو حدیث آتی ہے کہ لا صلاة بعد العصر، اس سے یہی مراد ہے، لیکن عصر کے بعد سببی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، تحیت المسجد، جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے سببی نماز سے۔ آپ کی اگر ظہر کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور پھر فرمایا کہ میری یہ 2 رکعتیں ظہر کی رہ گئی تھی، وقت کے آنے کی وجہ سے میں نے یہ وہ 2 رکعتیں پڑھی۔ فوت شدگان کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، اسے حج بدل کہتے ہیں، لیکن اس کی شرط ایک ہے کہ جو حج کرے گا اس نے اپنا فرضی حج کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے لبیک، پوچھا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا قریب لی او اخ لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا احججت عن نفسک، کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ قال لا، نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم عن شبرمہ، پہلے اپنا حج کر لو پھر شبرمہ کی طرف سے بھی کر لے۔ تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے اور حج بھی ہو سکتا ہے فوت شدگان کی طرف سے، لیکن اپنا حج عمرہ اس نے کرنا ضروری ہے پہلے۔ نماز کے وقت کیا کھڑا کہاں ہونا چاہیے؟ امام کی اقتدا کی جاتی ہے، لیکن اگر جگہ تنگ ہے تو امام کی دائیں جانب صف بنانا جائز ہے، بائیں جانب نہیں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ جب آپ 2 نماز پڑھاتے ہیں تو امام کدھر ہوتا ہے؟ بائیں جانب، اور دائیں جانب ایک کھڑا ہوتا ہے، تو ایک کی بجائے 10 بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی نماز پڑھتے وقت اس کا وضو خطا ہو گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ وہاں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ آپ آگے سے ایک کو پیچھے کھینچ لو، سب ٹوٹے گی نا، فَاجْتَرِرْهُ، علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کچھ کلام ہے، اگر وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو اکیلے آدمی کی تو نماز نہیں ہوتی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نماز ہو رہی ہے، صفیں مکمل ہوگی، نئی صف میں اکیلا شخص کھڑا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان، صحابی کہتے ہیں فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو۔ تو کیا کریں؟ وہ امام کے ساتھ آ کے کھڑا ہو سکتے ہیں اگر کوئی جگہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور عبادات کے جملہ مسائل میں ایک ایک رویے کو کھول کھول کے بیان کیا۔ شرط یہ ہے کہ کسی کو وقت مل جائے کہ وہ حدیث پڑھے، کوئی بھی مسئلہ تشنا نہیں رہتا۔ سب ان 10 دنوں میں غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
حدیث میں آتا ہے لا تبدؤوهم بالسلام، غیر مسلم کو سلام میں ابتدا نہ کرو، جب وہ سلام کہے تو کہو وعلیکم، بس۔ آپ نے کس پر کیا؟ 10 دنوں میں بال کٹوانا تو منع ہے، لیکن کلر کیا جا سکتا؟ لفظ یہ ہے کہ 10 دنوں میں فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، ناخن اور بالوں کو کٹواؤ نہیں۔ کلر کروانے کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رنگ کرو اپنے بالوں کو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا يَصْبِغُونَ، کہ وہ صبغہ نہیں کرتے، رنگ نہیں کرتے، حکم ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، بیض اللحاہم، ان کی داڑیاں سفید تھیں، تو آپ نے بعد میں حکم دے دیا کہ رنگ کرو، یہودیوں کی مخالفت کرنے۔ تو رنگ کرنے کا حکم الگ ہے، کٹوانے کا حکم الگ ہے۔ تو ان ایام میں رنگ کیا جا سکتا ہے، کٹوایا نہیں جا سکتا۔ حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، مسئلہ یہ ہے فَإِنَّ زَكَاةَ جَنِينِهِ لِزَكَاةِ أُمِّهِ، اگر حاملہ جانور آپ نے ذبح کیا ہے فَإِنَّ زَكَاةَهُ، وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے اس کی 2 حالتیں ہیں، یا تو زندہ بچہ ہے یا وہ فوت ہو گئے۔ اگر تو زندہ ہے اس کو بھی آپ ذبح کریں، اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو ماں کے ذبح ہونے سے اس کا ذبح بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ پھر اگلا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کھانا چاہیں تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، اور اگر آپ نہ کھائیں تو چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن ماں کا ذبح کرنا، اس کے بچے کا ذبح کرنا بھی ہوگا۔ آپ کے بھائی نے ہاتھ پہلے کھڑا کیا تھا، اگر آپ ان کو اجازت دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے کہ اوجڑی اور یہ چیزیں مکروہ ہیں، اس کا کوئی بھی کسی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ اگلا سوال، واحد ایک سوال۔ اب زوال کے وقت ایک شخص آتا ہے جمعے کے دن، تو کیا تحیۃ المسجد پڑھے گا؟ سب سے زیادہ تاکید تو ہوئی جمعے کے دن۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جمعے کے دن ہی آئے تھے، خطبہ ہو رہا تھا اور وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں کہا اَرَكَعْتَ رَكَعْتَيْن، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، نہیں۔ میں قوم فارکع رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ تو جمعے میں تو زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہاں صرف اتنی اجازت ہے فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ذرا ہلکی پھلکی پڑھ لیں، وہاں لمبی رکھتے نہ پڑھے کیونکہ اس نے خطبہ بھی سننا ہے۔ اسی طرح فجر کی سنتیں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ فجر کی سنتیں جب پڑھتے تو ہم سوچ رہے ہوتے کہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ تو کچھ چیزوں میں شریعت نے خاص حکمت کے تابع حکم دیا ہے کہ اگر وہ ان 2 رکعتوں کو لمبا کرے گا تو خطبے کی بہت ساری چیزیں فوت ہو جائیں گی، اس لیے فرمایا ہلکی پھلکی پڑھ۔ جی، انبیاء کے مالک کو پتہ ہے، جس نے روحیں قبض کی ہیں۔ ہاں اگر آپ مومنوں کے بارے میں پوچھیں گے تو حدیث آپ کو سنا دیں گے کہ مومن جو جنتی ہوتے ہیں ان کی روحیں جنت میں قندیلوں میں اور سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا سوال؟
قربانی والے دن کہتے ہیں کہ وہ جو قربانی کا گوشت ہے اسی سے ابتدا کے نبی حسین کھا ہاں ایک روایت ہے کہ جب قربانی کرو تو پھر قربانی کے گوشت سے ہی ابتدا کرو، اور گوشت میں سے بھی خصوصاً کبیدہ کیا کلیجی کہتے ہیں، تو آپ کو کسی نے نہیں منع کیا، آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عید الفطر پڑھنے جاتے تو اللہ کے رسول کا مزاج کیا تھا، کان لا یخرج من بیتہ، اللہ کے رسول گھر سے نہ نکلتے جب تک کوئی چیز کھا نہ لیتے، اور کھاتے کیا؟ کھجوریں، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، طاق عدد 1 3 5۔ کاش کے عید الفطر میں لوگوں کو یاد رہے جو سب سے پہلے تیار ہوا ہے دروازے پہ کھڑا ہو جائے کھجوریں لے کے، کبھی یہ سنت میں زندہ ہو۔ وَلَا يَأْكُلْ حَتَّى يَذْبَحْ، لیکن عید الاضحیٰ میں اس وقت تک نہ کھاتے جب تک قربانی نہ کر لیتے۔ اور دوسری روایت بھی حَتَّى يُصَلِّيَ، کبھی الفاظ، لیکن اس کا بالکل مقصود یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص بیمار ہے تو جب تک قربانی پک کے آ نہ جائے اس کو کھلائے نہ، اس کی بیماری بڑھ جائے۔ تو شریعت نے اعذار جو ہیں ان کا خیال کیا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ایک حدیث میں اس چیز کا اہتمام کروایا ہے، لیکن اگر ایسا جانور ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جی بعض لوگ نماز میں رفع یدین ادا نہیں کرتے۔ رفع الیدین کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کان اذا قام الى الصلاة کبر، آپ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے حیال اذنیہ، کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کانوا یرفعون الی صدورہم، صحابہ اپنے سینوں کے برابر اٹھاتے۔ تو رفع الیدین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حصہ ہے، سنت ہے۔ اور روایت کے الفاظ ہے جو ایک انگلی اٹھتی ہے ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی، ایک نہیں 210 روایات ریکارڈ پر ہیں رفع الیدین کی، بلکہ اگر باقی طرق جمع کیے جائے تو اس سے بھی زیادہ۔ تو اتنی حدیثوں میں ایک چیز آ جائے، کیا اپنی من مرضی سے اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کا کہنا بھی سمجھیے کہ اصل میں اس دور میں صحابہ کرام بغلوں میں بت چھپا کے لے آتے تھے، اس لیے وہ کر دیا، بعد میں منع کر دیا۔ اس بات کو تھوڑا سا کھولیے، بت اور چھپانے والے صحابہ، چھپانے کی جگہ بغلے۔ اس دور کے انسانوں اور آج کے دور کے انسانوں کی شیپ میں بھی کوئی فرق تھا؟ بولیے، نہیں ہو سکتا اس وقت کبرز بنی ہوں اور آج جو ہے بغلوں سے کبرز نکال دی گئی ہیں، قد دراز ہوں گے تو شیپ تو یہی ہوگی نا۔ دوسری بات، اس دور میں پلاسٹک کے بت بھی ملتے تھے، نہیں سمجھے نا؟ کس چیز کے بت ہوتے تھے؟ پتھر کی۔ پلاسٹک کی فیکٹری کس نے لگائی تھی ہم؟ اب سمجھیے تھوڑا سا نا، چلو پتھر کے بھی تھے تو کیا کوئی ایلفی سے بھی کوئی بڑی چیز تھی جو اس کو پکڑ کے رکھتی تھی؟ بولے صحیح، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں آپ کا بھائی، آپ اس کو
انالیسس تو کیجیے نا. پھر آپ اور میں یہ جرت کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ایسی حرکت کریں؟ تو وہ صحابہ جو جنتی ہیں، جو اللہ کے رسول کے اشارہ ابرو پہ جان وار دیتے تھے، ثابت کرنا چاہتے کہ ہمیں والے کے نعوذ باللہ وہ منافق تھے. کبھی نہیں سوچا کسی نے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور سوچنے کی بات ہے، ہم تو حدیث کے مطابق صرف کندھے کے برابر اور کان کے برابر. اچھا یہ بتائیے، جو رفع الیدین میرے بھائی نہیں کرتے، وہ نماز شروع کرتے وقت تو یہاں تک لے جاتے ہیں، تو پھر وہ تو گرتے نہیں ہوں گے. بڑے زبردست، کیا پنجابی میں چیڑے کہتے ہیں، بڑے چیڑے ہوتے ہیں، گرتے نہیں ہوں گے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کا نہ قرآن میں تذکرہ ہے نہ کسی حدیث میں تذکرہ ہے. اتنا بڑا بہتان ہے صحابہ کرام پر، اگر اس پر ہی پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا. حدیث کہتی ہے من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رضوۃ الخبال. جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی بات کی جو اس کے اندر ہے نہیں، اللہ اس کے بدلے اسے جہنمیوں کے پیٹ میں رکھیں گے حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا جو میں نے کہا ہے وہ سچ ہے. ولیس بخارج، حدیث کہتی ہے وہ نکل نہیں پائے گا جو کہ ثابت نہیں کر پائے گا. صحابہ کے بارے میں اور پھر اس طرح کا مفروضہ اللہ جلال نے محفوظ فرمایا. بہت بڑے عالم جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا. نہیں، عالم تو بہت بڑے، آپ لے لیں دنیا. اس نے کہا کہ سر ڈھانپے بغیر نماز پڑھنی اور 3 فٹ پاؤں کھولنی اور اکڑ کے کھڑے ہونے کے بارے میں اس نے تھوڑی تنقید کی ہے کہ میں نے سب کتابیں پڑھی ہیں لیکن مجھے یہ کئی چیز نظر نہیں آئی. اس کے بارے میں کچھ بھائی نے کہا کہ بہت بڑا عالم جس کا میں نام نہیں لوں گا. عالم کہتے ہیں دنیا کو، تب نام لے لیں دنیا. ایک ہوتا ہے عالم، علم والا، عالم تو دنیا کو کہیں گے. تو ایسا شخص جو ایسی بات کرے قرآن و حدیث میں جو نہ ہو وہ تو عالم نہیں ہوتا. عالم تو ہو گئی نا، دنیا کا ایک حصہ تو ہے نا. اس کا یہ کہنا کہ سر ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بات، کتنے فٹ کھولنے ہو؟ 3 فٹ جب تک نہیں کھلیں گے اس وقت تک نماز نہیں ہوگی. اور تیسری بات، اکڑ کر جب تک نہیں تو پھر بھی نماز. حدیث سے سلسلہ صحیحہ کی 1892 اس کا نمبر ہے. من سد فرجہ بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة. جو شخص سب میں کھڑا ہو، اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم اس طرح ملا دے، سد فرجہ، کوئی خلا باقی نہ بچے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے. ورفع له بها درجة، اس کے درجات کو بھی بلند کرے. تو اب بتائیں جنت کا گھر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، پوری دنیا میں چھپی ہوئی ہے، دیکھنا چاہیے اس کا معنی کیا ہے. ترجمہ کوئی ادھر ادھر کر بھی دے تو ساری دنیا کے ترجمے تو غلط نہیں نہ ہوں. كان أحدنا يرزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. ہر صحابی جو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں چپکا لیا کرتا. حدیث بھی کہتی ہے ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، نماز مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب صفیں درست ہو. آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مہر نبوت مثل زر الحجر، کبوتری کے انڈے کی طرح آپ کے 2 کندھوں کے مبارک اس حصے میں کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت تھی.
معجزہ یہ تھا کہ میں اور آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سرتاج رسول اپنی مبارک آنکھوں سے تو دیکھتے ہی دیکھتے تھے، نماز کی حالت میں مہر نبوت سے بھی دیکھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا انی اراکم من وراء ظہری، میں دیکھتا ہوں تمہیں جب تم پاؤں کو الگ کرتے ہو کہ شیطان جو ہے وہ بکری کے بچے طرح وہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحے اس طرح بنوائے۔ تو اگر صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت اور دیگر کتابوں کی روایت آ چکی ہے تو میری اور کسی اور کی بات کا کوئی وزن نہیں، کوئی ویٹیج نہیں۔ اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اکڑ کے انسان کھڑا ہو، توازن سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں، سجدے کی جگہ پہ دیکھنے والا، اور سنت کے مطابق الکف علی الکف والرس والساعد، یہ انداز جو ہے جب آپ رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو اکڑنے والا نہیں رہے۔ ہاں واقعی اپنی ایک سوچ اور رائے ہے، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، بحث نہیں، بس صحیح بخاری کھول لیں جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے آتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، نہ ساری کتابیں لائیں، یہ دو کتابیں آپ خرید لیں، گھر میں رکھیں، کھول کے خود پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے رسول کی عبادت کیسے تھی، صحابہ کرام نے وہ عبادت کیسے نقل کی ہے۔ صحابہ تو سردی میں بھی ہوتے، تو صحابی کہتے ہیں وائل ابن حجر، جب میں گیا تو سردی میں بھی کہتے یرفعون ایدیہم تحت ارضیتہم، چادروں کے نیچے سے بھی اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے۔ رہا سر کو ڈھانپنا، سر کو ڈھانپنا یہ اچھی بات ہے، اولا ہے کہ ہم ادب و احترام سے رہیں۔ صحابہ کرام بھی اپنے سر کو ڈھانپا کرتے تھے، لیکن یہ مفروضہ قائم کر لینا کہ سر ننگے نماز نہیں ہوتی، 13 روایات سے بخاری میں ہے کہ ہوتی ہے، نہیں تو آپ 9 ذی الحجہ کو دیکھ لیجئے گا، میدان عرفات میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں بولتے، نہیں سمجھے کیا جی؟ سمجھ گئے کہ وہاں تو بھی سر ڈھانپے ہوتے ہیں، سب کے ننگے ہوتے ہیں سر، ہاں وہ مثال ایگزامپل سب جی جناب۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔